کا بندہ اکیلا عبادت کرے، اکیلا عبادت کرے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے اللہ کا بندہ عبادت کرے اللہ کے عبادت کرنے والوں میں شامل ہو کر۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بندہ عبادت بھی کرتا ہے، پھر اللہ والوں کے ساتھ شامل ہونے کی بھی اس میں سعادت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک عابد نہیں، کہنے والا یہ کہہ رہا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، ایاک عابد بولنا نہیں بولتا، کیا بولتا؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم سب تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، ہم سب تیری ہی عبادت کریں گے، ہم سب تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، ہم سب تجھ سے مدد مانگیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے لیکن کہہ رہا ہے ہم۔ تو خود کو اللہ کے مقبول بندوں میں شامل کرنا یہی ہے وسیلہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا، شامل ہو جاتا تو اس کا سجدہ قبول ہو جاتا، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاتا تو وہ کافر نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ سے ہاکا نہیں جاتا۔ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں کیا اللہ نے اسے، کیوں کہ اگر وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاتا تو اللہ کے عتاب کا وہ مستحق نہیں ہوتا، اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ تو مسلمان ہونا کیا ہے؟ مسلمانوں میں شامل ہونا ہے۔ ایمان والا بننا کیا ہے؟ ایمان والوں میں شامل ہونا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، کیوں کہ وہ ہمیں ایمان والوں میں شامل کرنا چاہتا تھا اور ہمیں ایمان والوں میں شامل رکھنا چاہتا تھا، اور ایمان والوں میں ہمارا نام بھی لانا چاہتا تھا۔ فرمایا لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ یہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، اس کی ذات فرشتوں کے جیسی اعلیٰ ذات نہیں تھی، لیکن اگر یہ سجدہ کر لیتا تو فرشتوں میں شامل ہو جاتا، اگرچہ کہ جن ہی رہتا لیکن فرشتوں میں، ان کی جماعت میں، اپنے سے اعلیٰ جماعت میں شامل رہتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سجدہ نہ کر کے کیا ہوا؟ وہ ایک تو خدا کا نافرمان ہوا، اللہ کے فرما بردار بندوں کی سب سے خارج ہو گیا۔ تو اللہ والوں کے ساتھ رہنا بھی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ گناہگار سے ہی اللہ والوں کے ساتھ رہو، تم پر رحمت ہوگی۔ لم یکن من الساجدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے، پہلے اپنے محبوب بندوں کی سب سے اسے خارج کرتا ہے، اپنے محبوب بندوں سے اسے دور کر دیتا ہے۔ یہ پہلے فرشتوں میں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کر کے یہ فرشتوں کی صحبت سے دور ہو گیا۔ پہلے فرشتوں میں تھا، یہ جن ہوتے ہوئے فرشتوں کی صحبت میں رہتا تھا، فرشتوں کا معلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا تھا۔ سوچنے والی بات ہے یہاں، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں، شامل نہیں رہا۔ پہلے تو شامل تھا لیکن اب اس معاملے سجدہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ یہ اللہ کا سجدہ کر رہے تھے فرشتے بھی، یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ جو سجدہ ہوا اس سجدے میں یہ شامل نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں۔ لم یکن من الساجدین، قال ما منعک الا اللہ تسجد اذا امرتک۔ شیطان صرف ایک سجدے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس نے سجدے کیے، ہزاروں سجدے کیے، ہزاروں سجدے کیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زمین پر، پوری زمین پر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، کوئی ایسا چپا نہیں ہے، زمین کا کوئی حصہ نہیں ہے جس پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے، کیا شیطان ٹہلتے ٹہلتے سجدہ کرتا رہا؟ کیا سجدہ کیا پھر آگے بڑھا، پھر سجدہ کیا، پھر 2 قدم کے بعد پھر سجدہ؟ یہ ایسے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں اتنے سجدے لٹائے، اتنے سجدے کیے کہ اگر ان سجدوں کو پھیلایا جائے تو پورے گلوب پر پھیل جائیں گے، اور زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ رہے گا جس پر شیطان نے سجدہ نہ کیا، شیطان کا سجدہ نہ ہو۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مطلب. تو عرض کر رہا تھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا. آدم علیہ السلام کا سجدہ جو تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا. وہ سجدہ تعظیمی نہ کرنے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سجدے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو سجدے کیے تھے اس نے، وہ سجدہ عبادت، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سجدہ عبادت بیکار ہو گئے ایک سجدہ تعظیمی کے نہ کرنے کی وجہ سے. سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی تعظیم، بندے کی تعظیم. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، یقیناً بندے ہیں. اللہ کے بندے کی تعظیم اور اللہ کے بندے کو ریسپیکٹ نہ دینے کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ کر کے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ریسپیکٹ نہیں دیا. فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ریسپیکٹ دیا، تعظیم کی ان کی. تو بندے کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ تعظیمی نہ کرنے کی وجہ سے، ان کو ریسپیکٹ نہ دینے کی وجہ سے، سجدے کے تھرو، سجدے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں شیطان نے جتنے سجدے کیے، اللہ کو سجدہ کرنا یہ سجدہ عبادت ہے. خدا کے سجدے، ایک بندے کے ایک سجدے کے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سجدے شیطان کے ضائع گئے، بیکار ہو گئے، یوز لیس ہو گئے. بس سمجھ میں؟ تو کبھی مفضول چیز افضل چیز کو بچانے کا سبب بنتی ہے. اللہ کو سجدہ کرنا افضل، اللہ کے حکم سے اللہ کے بندے کو سجدہ کرنا مفضول، لیکن یہ مفضول چیز اللہ افضل چیز کو بچا لیتی، افضل چیز کو رائگاں ہونے سے بچا لیتی. لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، لہذا اللہ کی بارگاہ میں اس کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سجدے رائگاں گئے. شیخ محمد ابراہیم ذوق مرحوم فرماتے ہیں، گیا شیطان مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. ریکارڈ نہیں آ رہا؟ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا ابلیس سے، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا، کس سبب نے روکا، کس وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا، کس چیز نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا. اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا. میرے حکم کو دیکھنا چاہیے تھا. قال انا خیر منہ، شیطان مردود ملعون نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. یہ جھوٹ کہا اس نے، شیطان نے جھوٹ کہا. کہاں حضرت آدم علیہ السلام، کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے جد امجد، کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد، کہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جد اعلیٰ، کہاں تمام انسانوں کے بابا آدم، کہاں حضرت آدم علیہ السلام جو ظہور کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں. حدیث شریف میں آیا اول الرسول آدم، سب سے پہلے رسول کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام.
کہاں حضرت آدم علیہ السلام